انہوں نے یوسف نامی شخص کے ساتھ زبردستی میرا نکاح کر دیا. میں نے قبول بھی نہیں کیا, لیکن سگنیچر انہوں نے کروائے ابو کا نام لے کر, چھوٹی بہن کا نام لے کر. کیسے سگنیچر, کیسے ان کو کیا دھمکی دی آپ کو؟ جی, پستول کی نوک پر کہ تمہارے ابو کو بھی مار دیں گے, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو کدھر ہیں. تو ابو کو بھی مار دیں گے, تمہاری بہن کو بھی مار دیں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ٹی وی. ناظرین, اس وقت ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت یہ محمد اکرم صاحب ہیں. یہ تھانہ چوترا کے رہائشی رہے ہیں اور ایشو یہ ہے, یہ سالوں سے جو ہے نا یہ اسی طرح پھر رہے ہیں. ان کی یہ بیٹی کی حالت دیکھیں آپ, اس سچویشن کے اندر جو ہے نا, یہ کیمرہ مین اگر میرا دکھائے تو یہ اس طرح حالت ہے اس بچی کی. اور یہ جو ساتھ ان کی جو ہے نا تانیہ اکرم جو بیٹی یہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی 2019 میں جو ہے نا وہ نکاح کے اوپر جو ہے نا وہ نکاح کرا دیا گیا اور اسے اغوا بھی کیے رکھا. 10 دن تک یہ اغوا رہی. اور معاملات کیسے یہ چلا رہے ہیں اور جو ارباب اختیار ہیں ان سے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. میں میڈیا والوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا نام محمد اکرم ہے, تھانہ چونترا میرا گراں کھل رہی ہے اور میری بیوی مر چکی ہے. میری بچی جڑی یہ ہوں 16 سال جا رہی, یہ جگر نے مریض ہے. یہ بڑی بچی ہوں 18 سال جا رہی. یہ مدرسے نہیں طالبہ سی. میرے گرہ نے 6 براون 6 گنڈے, 2 پولیس وچن, 2 رینجر وچن, 2 فوج وچن. تو میں انہوں نہیں سی جاننا. اور 2012 تو ایک بچی میری انہوں اغوا کروائی اور میرے تک جھوٹے مقدمات بھی ڈالے گئے. اور 2019 چو 10 دن میری بچیاں مدرسے چوں ایسا میں گھر چھوڑ کے کشمیر والے پاس گیا. 10 دن بچیاں اصلے نے زور تک اغوا رکھے نے اور بچی نو یہ دھمکیاں دینے رہے, تیرے ابو مار, تیری بہن نو مار ساں, تیرے ابو تو پرچہ کرا دے ساں. 10 دن اغوا رکھنے تو بعد انہاں نکاح ہوتا نکاح کر کے 14 سال نہ رجسٹر بھی کر کے دا. اور گھر نہ سامان ٹی وی, جنریٹر, سلائی مشین, 4,27,000 ہونڈا گاڑی یہ لوٹ کر لے گئے. تھانہ چونترا چکری پولیس پورا ان کا ساتھ دے رہی. طاہر ایوب ASI جو ان کا دوست تھا 4 مہینے تک درخواست نہیں لیتا تھا. 4 ماہ کے بعد میڈیا کے ڈر سے انہوں نے FIR کاٹی اور طاہر ایوب کو تفتیشی بنا کر FIR خارج کی گئی. سامان بھی مجھے نہیں دیا جا رہا, مجھے گھر میں جانے نہیں دیا جا رہا اور مجھے تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی. میں CPO صاحب SN یونس صاحب کے پاس گیا, وہاں مجھے انصاف نہیں ملا. SP رائے مظہر صاحب کے پاس گیا, وہاں مجھے انصاف نہیں ملا. DSP فرحان صاحب کے پاس گیا, مجھے انصاف نہیں ملا. SP کامران صاحب کے پاس گیا, مجھے انصاف نہیں ملا. ASP سعود خان کے پاس میں گیا, مجھے انصاف نہیں ملا. پولیس کھوتی کے کان گھوڑی کو لگا رہے ہیں. میں اس وقت بے یار و مددگار ہوں. اللہ کا واسطہ IG پنجاب سے میں اپیل کروں گا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں اپیل کروں گا مجھے انصاف دلایا جائے. مجھے جان کا خطرہ ہے اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے, میرا سامان مجھے واپس دیا جائے, آرڈر کیے جائے, میں گھر میں اپنے مکان میں جا کر بچیوں کو اچھے طریقے سے پال سکوں. اور اس وقت نہ گھر ہے, نہ سامان ہے, نہ خوراک ہے, نہ عہدیات ہے. اچھا تانیہ, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوا, آپ سے زبردستی کروایا گیا تھا سب کچھ؟ جی السلام علیکم. میرا نام تانیہ اکرم ہے. میرے ساتھ سن 2019 میں 4 ماہ کی پہلی تاریخ کو کچھ گنڈے آئے. میرے ابو گھر میں نہیں تھے, میں گھر میں اکیلی تھی. کچھ گنڈے آئے اور مجھے اٹھا کر لے کر کے, جس میں سے 2 کی شکلیں مجھے یاد ہیں. مجھے اٹھا کر لے کے 10 دنوں تک انہوں نے مجھے اغوا رکھا, ظلم کرتے رہے, یہ دھمکیاں دیتے رہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے ابو کہاں پہ ہیں, نہیں بالکل نہیں پتا کہ ابو سے بات نہیں ہو رہی, نہ فون ہے پاس, کچھ بھی نہیں. تو 10 دنوں کے بعد انہوں نے یوسف نامی شخص کے ساتھ زبردستی میرا نکاح کر دیا. میں نے قبول بھی نہیں کیا, لیکن سگنیچر انہوں نے کروائے ابو کا نام لے کر, چھوٹی بہن کا نام لے کر. کیسے سگنیچر, کیسے ان کو کیا دھمکی دی آپ کو؟ جی, پستول کی نوک پر کہ تمہارے ابو کو بھی مار دیں گے, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو کدھر ہیں. تو ابو کو بھی مار دیں گے, تمہاری بہن کو بھی مار دیں گے. اور پھر بعد میں ابو کے بھی کروائے. پھر آپ نے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ رہی ہیں جو؟ جی 1 ماہ تک پھر میں ادھر رہی ہوں. 1 ماہ تک پھر ظلم کرتے رہے. 1 ماہ کے بعد میں اپنے گاؤں میں کسی کی مدد سے وہاں سے نکل آئی اور اس کے بعد بھی میں وہیں پہ رہی. 4 ماہ تک وہ دھمکیاں دیتے رہے, ابو کو نہیں آنے دیا. پھر جب ابو آئے تو ہم چوکیوں میں جاتے رہے, تو چوکیوں والے نکال دیتے تھے دھکے مار کر. یہ چھوٹی بہن ابو نے کندھے پہ اٹھائی ہوتی تھی, ہمیں دھکے مار کر نکال دیتے تھے. کہتے تھے ہم نے ان کے ساتھ نوکریاں کرنی ہیں, وہ سب پولیس میں ہیں, ہم ان کے دوست ہیں, ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. پھر ہم آئے ادھر, کیا نام ہے, باہر ایک میڈیا والے وہ رہتے ہیں, میڈیا والے ہیں, ان سے ہم نے رابطہ کیا.
تو انہوں نے فون کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں پہ پہنچایا گیا چونترا تھانے میں، تو انہوں نے FIR کاٹی، لیکن وہ بھی صرف نام کی۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے مکانات وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر میرے مکانات وغیرہ تھے وہ بھی بک گئے ہیں، گاڑی وغیرہ ہو گئی، یہ ڈکیتی انہوں نے کر لی، یہ کیا وہ سارا کیا ماجرا ہے؟ یہ زوراور ہیں 2012 میں جو ایک بچی نے نکاح کرنا چاہنے سن، وہ میں نکاح نہیں سی دے رہے انہوں وہ بچی اغوا کرا سٹی، اسلام آباد والا مکان قبضہ کروا سٹیا، مینوں انہاں اخباراں نے کاغذ ساڑ کے 15 نو کال کی تھی، مینوں انہاں تو انہیں کیسے ڈکا سٹیا، 2012 تو لے کے میرے پیچھے لگے، پھر انہاں ایک جگہ تو میرا بند رکشا امپلائڈ فار موٹر سائیکل 2,83,000 لوٹا دیتا ہے، اس بچی نے لت اڑوا سٹی، میں بے بس ہاں، کچھ نہیں کر سکیا، اور یہ میڈیا پر آ کر یا جامع مسجد میں جا کر یہ بیان دے دیں کہ ہمیں رن طلاق، ہم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کسی بات میں جھوٹا ہوں، ہم سچے ہیں، وہ تسلی دے دیں، میں اس کیس کو ختم کروں گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ میں بچیاں پال تو نہیں سکتا، بے یار و مددگار ہوں، اگر وہ تسلی دے دیتے ہیں میں اپنی بچیاں لے کر دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے تمام باتیں سنی ہیں محمد اکرم صاحب کی، اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کی بھی آپ نے باتیں سنی ہیں کہ جو بھی یہ لوگ ہیں جو بااثر افراد ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ جو پولیس والے ہیں اور جو بااثر افراد ہیں ان کی آنکھوں کو میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اگر کچھ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آیا، یہ کیمرہ مین ذرا دکھائیے گا جی، یہ بچی ہے اور اس بچی کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کیسے ٹائم پاس کر رہے ہیں، کیسے اس کی جو ہے نا دودھ پورا کر رہے ہیں، کیسے اس کی خوراک پورا کرتے ہیں اور کیسے اس کی رکھوالی کرتی ہیں، یہ اس کے ان کی جو ہے نا وہ والدہ نہیں ہے ان بچیوں کی، اور یہ باپ ہی والدہ بن کے ان کو جو ہے نا وہ پال رہا ہے، بقول ان کے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ بیچارے جو بیریا ٹاؤن ہے اس کی کسی برانچ سے جو ہے نا وہ کھانا لے کے آتے ہیں، اور تمام جو چیزیں ان سے چھن گئی ہیں، بقول ان کے جو ان کا گھر تھا وہ بھی چھن گیا ہے، جو پنڈوڑیا میں ان کا گھر تھا اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ان کی بچی ہے اس کو جو نا نکاح کے اوپر نکاح کر لیا گیا۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو نکاح کے اوپر نکاح ہوا اس کے بعد اغوا کیے رکھا، 10 دن تک اغوا کیے رکھا۔ جو تانیہ اکرم بتا رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا، اس کے بعد مجھے زبردستی نکاح نامے پر سین کروائے گئے، اور مجھے جو ہے نا پسٹل میری کانوں پہ رکھا، یہاں پہ رکھ کے بولا کہ آپ سین کرو، اگر آپ سین نہیں کرو گی تو آپ کے باپ اور بہن کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ان کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں۔ جو سچویشن میں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے یہاں کی سچویشن جو نا پتہ چلی ہے، میں خود حیران ہوں کہ جس بندے کے اتنی جو گاڑیاں، اتنے جو گھر و دیگر سامان تھا، وہ آج اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور یہ مجبور تب ہے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ٹھیک اپنا کام نہیں کر رہے۔ میری پولیس سے گزارش ہے اور جو بااثر افراد جو ایسا کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا را ان کے حال پر رحم کریں، اور اس عدالت سے بڑی عدالت اوپر لگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس سے پہلے ہوش کے ناخن لیں، اور اگر آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل اسے بھی منوان چلائے گا۔ کیمرہ مین حسن کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔